گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ محمد اسد نے کس جد و جہد کے بعد قرآن کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کے طور پر مانا، ایک ایسا کلام جو کامل اور زمانے کی تبدیلیوں سے محفوظ ہے۔ آج کی قسط حدیث کے بارے میں ہے، اگرچہ حدیث وحی الہی نہیں مگر یہ نور ہدایت ربانی کی عملی تفسیر ہے، وہ روشنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روشن ہوئی اور اہل ایمان کے پاک دلوں اور وفادار ہاتھوں نے اسے محفوظ رکھا۔ آج بہت سے لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں مگر سنت کو خاموشی سے نظر انداز کر دیتے ہیں، اس سنت کو جو اس ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثال ہے، جن کی زندگی خود قرآن کی تفسیر تھی۔ رسول اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے کی پیشین گوئی فرمائی تھی، ایسا وقت آئے گا جب ایک شخص تخت پر بیٹھا کہے گا ہم تو صرف وہی مانیں گے جو قرآن میں ہے۔ ابو داؤد حدیث 4604۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں آرام تو ہوگا مگر غور و فکر نہیں، جہاں لوگ اللہ کے کلام کو اس زندگی سے جدا کر دیں گے جو اس کلام کی وضاحت تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضاحت کو اتفاق پر نہیں چھوڑا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے صرف سچ نکلتا ہے۔ مسند احمد حدیث 12513۔ آپ نے صحابہ کو تاکید فرمائی کہ وہ آپ کے اقوال، اعمال، فیصلے، پسند و ناپسند، خواہ وہ ظاہر ہوں یا باطن، سب کو صحیح طور پر یاد رکھیں اور قلم بند کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ مشن کے دوران ہر لفظ، ہر اشارہ، ہر عمل محبت اور عقیدت کے ساتھ یاد، لکھا اور محفوظ کیا گیا۔ درختوں کی چھال پر، ہڈیوں پر، چمڑے پر اور کاغذ کے ٹکڑوں پر۔ صحابہ کرام کی اس محبت و دیانت سے ایک عظیم علمی روایت وجود میں آئی۔ علم حدیث انسانیت کی تاریخ کا ایک بے مثال کارنامہ، ہر روایت کو ایک مضبوط سلسلہ روایت کے ذریعے پرکھا گیا جو اپنی سند کے تسلسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا تھا، اور ہر راوی کی سچائی، یادداشت اور کردار کو نہایت باریکی سے جانچا گیا، یہاں تک کہ ان کے حالات زندگی، عادات اور حافظے تک کا ریکارڈ محفوظ کیا گیا۔ یوں ایک مستقل علم وجود میں آیا جسے اسماء الرجال کہا گیا۔ ہزاروں راویوں کی تفصیلی سوانح عمریاں تیار کی گئیں تاکہ دین کی امانت کسی جھوٹ یا غلطی سے آلودہ نہ ہو۔ اگر کوئی راوی ذرا سا بھی غیر معتبر پایا جاتا تو اس کی روایت رد کر دی جاتی، اور انہی سچائی کے محافظوں میں ایک نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، امام محمد بن اسماعیل بخاری۔ ان کی سیرت کے 2 واقعات ان کی غیر معمولی دیانت کے گواہ ہیں۔ ایک بار وہ علم کے سفر پر روانہ ہوئے، ان کی والدہ نے انہیں 1000 دینار سونے کے سکے دیے۔ راستے میں ایک مسافر ان کا دوست بن گیا۔ باتوں باتوں میں امام بخاری نے ذکر کر دیا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ دینار لے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ شخص چیخ پڑا، میرا سونا چوری ہو گیا۔ جہاز کے کپتان نے سب کے سامان کی تلاشی کے لیے حکم دیا۔ اس لمحے امام بخاری نے خاموشی سے اپنا تھیلا سمندر میں پھینک دیا۔ 1000 دینار ہمیشہ کے لیے غائب۔ جب تلاش ختم ہوئی اور کچھ نہ ملا تو اس دھوکے باز نے حیرت سے پوچھا، آپ نے سب کچھ کیوں پھینک دیا؟ امام بخاری نے فرمایا، کیا میں محض سونے کے چند سکوں کے لیے اپنی امانت داری کھو دوں؟ جو کچھ میرے رب کے پاس ہے وہ ان لہروں کے نیچے ڈوبنے والی دولت سے کہیں بہتر ہے۔ یہ تھے امام بخاری جن کے نزدیک سچائی دولت سے بڑھ کر تھی۔ انہوں نے بخارا سے حجاز، مصر اور شام تک کا سفر کیا، 1000 سے زیادہ اساتذہ سے علم حاصل کیا، لاکھوں احادیث جمع کی اور صرف وہی قبول کی جو ہر شخص سے بالاتر تھی۔ ایک بار وہ ایک شخص کے پاس گئے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاس ایک حدیث ہے۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص خالی بالٹی گھوڑے کے سامنے لہرا رہا ہے تاکہ وہ گھوڑا قریب آ جائے۔ امام بخاری نے لمحے بھر کو بھی توقف نہ کیا اور فوراً وہاں سے پلٹ آئے۔ ایک دوست نے پوچھا، آپ نے اس سے روایت کیوں نہ لی؟ امام بخاری نے فرمایا، جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے میں اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا امین کیسے مان لوں؟ کئی سال بعد ان کی صحیح بخاری سامنے آئی، قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب، انسانی دیانت، محنت اور اخلاص کا عظیم ترین شاہکار۔
اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اگر قرآن آسمان سے نازل ہوا تو اللہ نے زمین پر اسے با ایمان دلوں کو اپنی امانت کے لیے منتخب فرمایا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محبت اور دیانت سے محفوظ رکھا۔ یہی اللہ کا وعدہ تھا، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سورۃ الحجر آیہ نمبر 9۔ یوں قرآن وحی الہی کے طور پر اور حدیث انسانی امانت و حفاظت کے طور پر اسلام کی وہ دو روشن مشعلیں ہیں جن سے ہماری راہ ہمیشہ منور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔